الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تمار فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفت فيهم منهم أحدا صدق اللہ العظیم۔ پچھلی آیات میں یہ بات گزری ہے کہ اللہ پاک نے غار میں چھپنے والے نوجوانوں کو کئی سو سال کے بعد نیند سے بیدار کیا اور بادشاہ وقت سے جو کہ مسلمان تھا، توحید پرست تھا، ان نوجوانوں کی ملاقات ہوئی اور اس کے فوراً بعد ان نوجوانوں کا انتقال ہو گیا۔ بعد میں بادشاہ نے ان کے غار کے پاس ایک مسجد کو بنوا دیا بطور یادگار۔ یہاں سے علماء کرام نے یہ بیان فرمایا کہ اگر کوئی اللہ کے ولی ہیں، اچھی طرح سن لیجئے اس بات کو، اگر کوئی اللہ کے ولی ہیں، کسی جگہ ان کا انتقال ہو گیا تو ان کی قبر کے برابر میں عبادت گاہ بنانا جائز ہے، مسجد بنانا جائز ہے۔ اتنا قرآن کی اس آیت سے ثابت ہوتا ہے، علماء نے لکھا ہے۔ اس سے آگے ہم لوگ گڑبڑ کرتے ہیں۔ کیا گڑبڑ کرتے ہیں؟ قبر ہی کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، قبر کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، اس کے اوپر چادر ڈالنا، پھول ڈالنا، ناریل لے جانا، اگربتی جلانا، چکر کاٹنا، عورتوں کا جا کر وہاں اعتکاف میں بیٹھنا، سر کے بال کھول کر کے گول گول گھمانا، چوٹی کے بال کٹ کر کے وہاں دروازے میں باندھ کر کے آنا، رسیاں باندھنا، تالے لگانا، نیمبو نتھارنا۔ قرآن میں یہ سب نہیں ہے۔ قرآن میں جتنا ہے میں نے آپ کو بتا دیا۔ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِمْ مَسْجِدًا، یہ اللہ والے لوگ ہیں، لہٰذا ان کی یاد میں ایک مسجد یہاں بنا دیتے ہیں تاکہ جو لوگ ان کی زیارت کو آئیں ان کی قبر کے پاس تو مسجد میں آ کر اللہ کی عبادت کریں، ان کی پوجا نہ کریں۔ یہ بتانے کے لیے بادشاہ وقت نے مسجد کو بنوایا ہے۔ تو اللہ والوں کی قبروں کے پاس مسجد بنانا، عبادت گاہ بنانا جائز ہے۔ اس کے علاوہ دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اسلام کی تعلیم بالکل بھی نہیں ہے۔ اب تو لوگ جھاڑ کو پوجا کر رہے ہیں، جھاڑ کو رسیاں باندھ رہے ہیں، کتنا سمجھاؤ
کوئی ماننے والا نہیں ہے۔ بہرحال یہ واقعہ ہو گیا، ان لوگوں کا انتقال ہو گیا اصحاب کہف کا۔ جب کوئی بڑا واقعہ پیش آتا ہے تو بعد میں لوگوں کے آپس میں گفتگو چلتی ہے، آپس میں بات چیت چلتی ہے۔ تو اس زمانے کے جو لوگ تھے وہ آپس میں کہیں بیٹھے چائے پینے کے لیے یا ادھر ادھر بیٹھے تو آپس میں بات چیت کیا کرتے تھے۔ کوئی بولتا بھائی کتنے لوگ تھے وہ، تم دیکھنے گئے تھے کیا ان کو، جو اللہ والے تھے نوجوان کتنے تھے وہ؟ تو بعض لوگ کہنے لگے وہ 3 آدمی تھے اور چوتھا ان کا کتا تھا۔ دوسرے لوگ کہنے لگے نہیں وہ تو 5 آدمی تھے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ اللہ پاک فرماتا ہے یہ صرف اٹکل پچو کی باتیں کرتے ہیں، یعنی بیکار کی یہ باتیں کرتے ہیں، نہ تو وہ 3 ہیں نہ وہ 5 ہیں۔ اور کچھ لوگ بولتے ہیں کہ ان کی تعداد 7 ہے، ان نوجوانوں کی تعداد 7 ہے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ سے بھی لوگ اس طرح کی بات چیت کریں، کیونکہ یہودیوں نے مشرکین مکہ کو بھیجا تھا جاؤ، اگر وہ یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم واقعی نبی ہیں تو ان سے جا کر ایک سوال پوچھ کر کے آؤ کہ وہ نوجوان کون تھے جو غار میں جا کر کے چھپ گئے تھے، ان کے بارے میں پوچھ کر کے آؤ۔ تو اللہ نے وحی بھیج کر ان کا واقعہ سنایا۔ تو جب حضور اس واقعے کو، اللہ نے تو حضور کو سنایا نا، اب حضور یہ واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، مشرکین مکہ کے سامنے بیان کریں گے، اور ممکن ہے یہودی کوئی آ کر کے پوچھے جواب۔ تو اللہ پاک نے شروع ہی میں بتا دیا واقعہ بیان کرنے کے بعد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ جب یہ واقعہ بیان کریں گے، اگر آپ سے یہ لوگ یہ کہیں ان کی تعداد کتنی تھی، کہتے تھے وہ، جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں تشریف لے گئے تھے، ایک ہی رات میں پورا 7 آسمانوں کا سفر کیا، عرش پر بھی تشریف لے گئے، پھر واپس آپ مکہ مکرمہ میں آ گئے، تو کفار مکہ نے الٹے سیدھے سوالات پوچھے کہ بیت المقدس کے دروازے کتنے ہیں، کھڑکیاں کتنی ہیں، یہ سب پوچھنے لگے۔ اصل جو میٹر ہے، معراج سے کیا سبق ملا، کیوں بلایا، کیا انعام دیا، اس کی طرف فوکس کرنے کے بجائے وہ جو گفتگو چل رہی ہے اس کو ڈائیورٹ کرنے کی یہ کوشش کیا کرتے تھے کفار، کہ اس کے دروازے کتنے، کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ تو اللہ پاک نے حضور کو شروع ہی میں بتا دیا کہ جب آپ ان لوگوں کا واقعہ لوگوں کے سامنے بیان کریں گے، کفار مکہ کو جواب دیں گے، تو ان میں سے بعض کہیں گے وہ نوجوان 3 تھے، چوتھا ان کا کتا تھا، وہ نوجوان 5 تھے، چھٹا ان کا کتا تھا، وہ جوان اتنے تھے۔ حضور سے اللہ نے فرمایا ربی اعلم بعدتہم، میرا رب جانتا ہے کہ ان کی تعداد کتنی ہے، وہ کتنے تھے کتنے نہیں تھے اس کے پیچھے پڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ پھر آگے اللہ پاک نے فرمایا ما یعلمہم الا قلیل، وہ غار میں چھپنے والے نوجوان کتنے تھے اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا، مگر تھوڑے لوگ جانتے ہیں، کچھ لوگوں کو معلوم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس
بہت بڑے مفسر قرآن، وہ کہنے لگے انا من القلیل۔ اللہ نے جو فرمایا کہ غار میں چھپنے والے نوجوان کتنے تھے کسی کو نہیں معلوم، ہاں کچھ لوگوں کو معلوم ہے، تو میں ان کچھ میں سے ہوں۔ تو اسی قرآن کی آیت کو حضرت نے پڑھ کر کے بتایا کہ اللہ نے شروع میں فرمایا سَيَقُولُونَ ثَلَاثَةٌ رَابِعُهُمْ كَلْبُهُمْ، کہ ان کی تعداد 3 ہے، چوتھا ان کا کتا تھا۔ پھر فرمایا ان کی تعداد 5 ہے، چھٹا ان کا کتا تھا۔ ان دونوں کو کہنے کے بعد اللہ نے کہا رجمم بالغیب، یعنی یہ جو بات کہتے ہیں اٹکل پچو کی بات کرتے ہیں، یعنی کوئی یہ صحیح بات نہیں ہے، رد کر دیا ان دونوں باتوں کو۔ اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، ان کی تعداد 7 ہے، 8واں ان کا کتا تھا۔ اللہ نے ان کی تعداد 7 بتا کر رد نہیں کیا، شروع کے جو 2 عدد ہیں ان کو اللہ نے رد کر دیا، لیکن 7 کہنے کے بعد اللہ نے رد نہیں کیا۔ مجھے اسی قرآن کی آیت سے سمجھ میں آیا ہے، لہٰذا اصحاب کہف کی تعداد 7 ہے، 8واں ان کا کتا ہے۔ حتیٰ کہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے روایت میں اصحاب کہف کے ناموں کو بھی بیان کیا ہے۔ ان کے نام تھے مکسلمینا، ایک آدمی کا نام مکسلمینا، دوسرے کا نام تملیخا، تیسرے کا نام مرتونس، چوتھے کا نام سنونس، 5ویں کا نام ہے زونواس، اور 6ٹھے کا نام ہے ساری نوتس، 7ویں کا نام کاسطت یونس۔ یہ نام بڑے عجیب ہے، اس کو پڑھتے ہوئے بھی زبان لڑکھڑا جاتی ہے۔ یہ تو میں نے صرف ایک روایت کے مطابق نام بتائے ہیں، ورنہ ان کے نام مختلف انداز میں آئے ہوئے ہیں، اور بھی لمبے لمبے ان کے نام آئے ہوئے ہیں، اس زمانے کے نام ہے۔ اور علماء نے لکھا اگر بچہ روتا ہو تو اصحاب کہف کے یہ 7 نام مکسلمینا، تملیخا اور زونواس، مرتوس، یہ سارے نام ایک کاغذ میں لکھو، بچے کے سرہانے رکھ دو، بچہ نہیں روئے گا۔ اگر کوئی بچہ گھر سے بھاگ گیا یا گم ہو گیا ہے، اس کا کوئی کپڑا ہے گھر میں، اس کپڑے میں ان اصحاب کہف کے ناموں کو لکھ کر گھر میں رکھو، امید ہے کہ وہ بچہ گھر واپس آ جائے گا۔ اگر کسی جگہ آگ لگی ہوئی ہے تو ان اصحاب کہف کے 7 نام کو لکھو اور وہ کاغذ آگ کے بیچ میں ڈال دو، وہ آگ بجھ جائے گی۔ اگر کسی کھیت میں سوکھا پڑا ہوا ہے، کھیت کچھ اگا کر کے نہیں دیتا، تو پھر وہاں پر اصحاب کہف کے 7 نام لکھو، کھیت کے بیچ میں ایک لکڑی گاڑ کر اوپر لٹکا کر کے رکھو۔ اس طرح علماء نے ان اصحاب کہف کے ناموں کی برکت بیان کی ہے، حدیث میں نہیں ہے، قرآن میں نہیں ہے، علماء نے اپنے تجربے سے یہ بات بتائی ہے۔ بہرحال ہمیں یہاں پر جو سبق دیا گیا ان آیات میں وہ کیا ہے، اس کی طرف ہمیں زیادہ توجہ دینا ہے۔ اللہ نے کیا فرمایا؟ فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ ان سے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کریں تو زیادہ ڈیٹیل میں نہ جائیں، ڈیپتھ میں نہ جائیں، سرسری بات کریں، سرسری آپ کو گفتگو کرنی ہے۔ وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا،
اور آپ بھی ان سے اصحاب کہف کے بارے میں کوئی سوال نہ پوچھیں. جتنا ہم نے آپ کو بتایا ہے اتنا لوگوں کے سامنے بیان کر دیجئے، ورنہ یہ یہودی اور کفار مکہ یہ کیا کریں گے معلوم؟ یہ دوسرے سوال پوچھنے لگیں گے، جیسا کہ اس سے پہلے ہی آیا. کہتے تھے وہ لوگ کہتے تھے ان کا کتا کون سے کلر کا تھا، کون سے بریڈ کا وہ کتا تھا، آلسیشن کتا تھا، جرمن شیپرڈ تھا، کون سا تھا؟ تو اس طرح وہ الٹے سوال کریں گے، ان کی طرف آپ کو توجہ نہیں دینا. جس طرح ہماری بھی عادت ہے، لوگ کسی بڑے اجتماع میں جاتے ہیں، کسی بڑے پروگرام میں جاتے ہیں، تو پروگرام سے واپس آنے کے بعد بڑا پروگرام، بڑا مجمع تھا، پنڈال بہت بڑا تھا، کھانا ایک دم نمبر 1 تھا، بیان کیسا تھا اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. بیان میں جو بات کہی گئی ہے اس پر تو نے آج کیا ارادہ کیا، توبہ کی یا نہیں کی، اس کی طرف توجہ نہیں دیتے. ایسی باتیں نہیں کرتے. بات کرتے ہیں تو بڑا عالم تھا بھائی، وہاں پورا لیٹاں جھانسی لے کو قبرستان تک، ادھر ادھر کی باتیں کرتے ہیں. حتیٰ کہ آدمی حج کو بھی جا کر آتا ہے تو کیا بولتا ہے، واہ کیا آدمیاں بھائی، کیا آدمیاں بھائی، بسا میں بھی آدمیاں چھ، فلیٹا میں بھی آدمیاں چھ، کہاں گئے تو آدمیاں سب اجلے کپڑے والے چھ. واہ بڑا مجمع، زندگی میں کبھی بھی میں دیکھا نہیں، دیکھ کو آگا بھائی، دل ٹھنڈا ہو گیا. ارے بھائی تم نے وہاں جا کر کے کیا سیکھا یہ بتاؤ، تمہارے دل میں کتنا خوف خدا آیا کعبۃ اللہ دیکھ کر؟ وہاں نماز پڑھنے کے بعد تمہارے دل کی کیفیت بدلی نہیں بدلی؟ مسجد نبوی میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے گئے تھے، وہاں سے کچھ سبق لیا کہ نہیں لیا؟ جنت البقیع میں گئے تھے، 10,000 صحابہ کو تم دیکھ کر کے آئے ہو، ان کی قبروں کو دیکھ کر آئے ہو، کچھ تمہیں اپنی موت کی یاد آئی کہ نہیں؟ اس طرف کوئی توجہ نہیں دیتا. کھجوراں بڑے ہی وہاں 100 قسم کے کھجور، کان دیکھے تو سننے کے دکانوں لائن سے ادھر ادھر کی باتوں میں لگ جاتے ہیں. اللہ پاک نے قرآن میں بیان فرمایا کہ آپ جب لوگوں کے سامنے اصحاب کہف کا واقعہ بیان کریں گے تو آپ کا مائنڈ ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ لوگ کہیں گے ان کی تعداد جو ہے 3 تھی، چوتھا ان کا کتا تھا، نہیں 5 تھی، چھٹا ان کا کتا تھا. اس طرح کی باتوں میں وہ لگ جائیں گے. آپ ان کو بار بار یاد دلائیں، ربی میرا رب جانتا ہے کہ وہ لوگ کتنے ہیں. فَلَا تُمَارِ فِيهِمْ إِلَّا مِرَاءً ظَاهِرًا، تم کو صرف جواب چاہیے تھا. تم نے سوال پوچھا کہ نوجوانوں کا قصہ کیا ہے، میں نے اللہ کی وحی کے ذریعے تم کو سنا دیا ہے، بس قصہ ختم. زیادہ ڈیٹیل میں نہ پڑھو، زیادہ ڈیٹیل میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اللہ نے ہمیں جتنا بتایا اس میں جو سبق دیا گیا ہے اس کی طرف ہمیں توجہ دینا ہے. اور آگے اللہ پاک نے آخری بات بتائی، وَلَا تَسْتَفْتِ فِيهِمْ مِنْهُمْ أَحَدًا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان سے کوئی بات معلوم نہ کریں. وہ یہودی ہیں یا مشرکین مکہ نے یہودیوں سے کچھ بات سن کر آئے ہیں تو آپ ان سے نہ پوچھیں کہ اصحاب کہف کے بارے میں تمہیں کیا نالج ہے بتاؤ، کیونکہ ان کے پاس جو نالج ہے بالکل غلط ہے. ہم نے جو بتایا قرآن میں وہ صحیح ہے. اور دوسری بات کیا، کسی کو اصحاب کہف کا واقعہ معلوم نہیں ہے، اس لیے آپ ان کو سوال کر کے شرمندہ نہ کریں. دیکھیے حضور کو تعلیم دی جا رہی ہے، آپ سوال کریں گے، سامنے والے کے پاس جواب نہیں ہے، جو جواب ہے وہ غلط ہے، اس لیے آپ ان کو سوال کر کے شرمندہ بھی نہ کریں. تو یہاں سے ہمیں کیا سبق ملا؟ جو مین پوائنٹ ہے
جس کی طرف فوکس ہمیں کرنا چاہیے، جس سے ہمارا فائدہ موجود ہے، جس چیز میں ہماری آخرت سنورتی ہے، اس کی طرف ہمیں توجہ دینا، بیکار کی باتوں کی طرف نہیں پڑنا۔ اور اسی طرح اگر ہمیں کوئی بات معلوم ہو تو سامنے والے کو شرمندہ کرنے کے لیے سوال نہیں کرنا۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، آخری بات بتا رہا ہوں، کیا کرتے ہیں، ایک چھوٹی مسجد ہے، وہاں ایک چھوٹے امام صاحب ہیں، اب ان کو پریشان کرنے کے لیے شہر میں جو بڑے مفتی صاحب ہیں ان کے پاس جا کر کوئی مسئلہ پوچھ لیتے ہیں، حضرت نماز میں ایسا ہو گیا ویسا ہو گیا تو کیا مسئلہ؟ وہ صحیح جواب معلوم کر لیا، لکھ لیا یا مائنڈ میں رکھ لیا، اب جا کر اپنے محلے میں چھوٹے امام صاحب کو تنگ کرتے ہیں، کیا حضرت وہ ایک مسئلہ پوچھنا تمہارے سے، معلوم کیا تم نا؟ میں ایک دن یہاں نماز پڑھانے کے لیے آ رہا تھا، یہی مسجد کے ڈاؤن میں ایک صاحب مجھے پوچھنے لگے، حضرت غسل کے فرضہ معلوم تم نا؟ غسل کے تم نا فرضہ معلوم کیا؟ لوگ عجیب عجیب سوال کرتے ہیں۔ ایک صاحب نے سوال کیا کافی سال پہلے کی بات، وہ کون سا فرشتہ ہے جس کے پیشانی کے اوپر پورا قرآن لکھا ہے؟ ارے بھائی، اس کے پیشانی میں قرآن ہے یا نہیں؟ تیرے سینے میں کتنا قرآن ہے؟ تجھے کتنا پڑھنا آتا ہے؟ اس کی طرف توجہ دو، اس کی طرف کیا توجہ دیتے ہو؟ کائنات بڑی عجیب ہے، اللہ تعالیٰ نے کائنات میں عجیب عجیب چیزیں رکھی ہوئی ہے۔ کسی کو شرمندہ کرنے کے لیے، لاجواب کرنے کے لیے سوال نہیں پوچھنا۔ تو لوگ اسی طرح الٹے سیدھے سوال کرتے ہیں، اپنے چھوٹی مسجد کے امام صاحب کو تنگ کرتے ہیں، تم نہ یہ مسئلہ معلوم نہیں، دیکھو منجے معلوم، میں بولتا ہوں سنو۔ تو ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس سے کیا ہوگا؟ عمل کی توفیق نہیں ہوگی، عمل کی توفیق نہیں ملے گی، اور رفتہ رفتہ یہ آدمی عمل سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ علم میں برکت اسی وقت آئے گی جب خلوص کے ساتھ اس کو پھیلایا جائے، جسے معلوم نہیں ہے اس کو پیار و محبت کے ساتھ صحیح طریقے سے سمجھایا جائے، تبھی اس علم کے اندر برکت آتی ہے، ورنہ سامنے والے کو پریشان کرنے کے لیے، اپنی شان جتانے کے لیے اپنا علم بیان کرنا، یہ اس آدمی کو گمراہ کر دیتا ہے۔ آگے بھی اور قصہ ہے، یہ اصحاب کہف کا انشاءاللہ بیان کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اچھی طریقے سے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے۔